نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان کی یہ آخری آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اپنا کلام مقدس نازل فرمایا اور وہ خاص طور پر عربی زبان میں اس کا نزول ہوا ہے تاکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو تعلیم و تربیت دے سکے، ان کو سمجھا سکے، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے وہ سرداران ابو جہل اینڈ کمپنی اس وقت ایسے عیاشیوں میں، ایسے تعیش میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کسی طرح کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ زندگی دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد جب تم دنیا سے جاؤ گے، مر جاؤ گے تو اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کا تمہیں اجر و ثواب یا جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں تمہارے ان اعمال کے نتائج تمہارے منتظر ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور نئی کوئی زندگی نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے، جو کچھ یہاں کرنا ہے وہ کر لیں، یہاں جس طریقے سے تعیش، سکون، آرام، راحت میسر ہو سکتا ہے وہ حاصل کریں۔ قرآن مجید نے ان کی ان الفاظ کو، ان کی باتوں کو یہاں ذکر کیا اور فرمایا ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، بے شک یہ آپ کی قوم کے سرداران یقیناً کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر یہ موت جو ہم پر آئے گی یہ پہلی ہی موت ہوگی، اس کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ سے کوئی زندگی کا ملنا، وما نحن بمنشرین، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمارا نشر ہوگا، دوبارہ ہمیں حیات ملے گی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھو دنیا میں بد عملی، دنیا میں فساد، ظلم، تعیش پسندی، رفاہیت بالغہ کی زندگی، عیاشی کی زندگی، اس کا بڑا سبب ہی یہی ہے کہ انسان عقیدہ آخرت کو نہ تسلیم کرتا ہو، یعنی اس بات کو نہ مانتا ہو کہ مجھے اپنے ان اعمال کے حساب و کتاب کے لیے ایک دن اللہ کی حضور پیش ہونا ہے۔ آج مسلمان بھی اگر غفلت میں مبتلا ہے، کوتاہی میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کا یہ عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا ہے۔ تین ہی بنیادی اور اہم عقائد ہیں جو انسانی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو عقیدہ توحید ہے اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے کہ انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ میری محض یہ زندگی نہیں ہے، اس زندگی میں تو بلکہ جو کچھ میں نے کرنا ہے اس کا اجر یا اس کی جزا و سزا مجھے ایک دوسری زندگی میں ملے گی۔ جتنا یہ یقین محکم، مضبوط اور پائیدار ہوگا اتنا ہی انسان کی یہ دنیا کی زندگی وہ ستھری ہوگی، اچھی ہوگی۔ یہ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
الزام پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پرزور طریقے سے انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ انسان زندہ ہوگا، وہ دوبارہ اس کا نشر ہوگا، تو پھر کیوں نہیں ہمارے باپ دادا کو تم ہمارے سامنے زندہ کرتے؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ دنیا میں کسی کو زندہ کر دینا، ان کا یہ اعتراض یہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر ہی ان کی زندگی اور حیات کے حوالے سے تھا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ اپنے قوانین محض کسی کے بے وقوفی کی بنیاد پر یا محض اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے یا اللہ کے پیغمبروں کو چیلنج کر رہا ہے، اس لیے اللہ اپنے قوانین کو بدلتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون، طریقہ کار، اس کی سنت وہ بدلا نہیں کرتی۔ تو اللہ اس دنیا میں ایک دفعہ موت دینے کے بعد اور ایک دفعہ اس دنیا میں زندگی دینے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں زندگی نہیں دیتا، یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ البتہ قدرت کے طور پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کا قانون نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے قانون کو پاس کر کے کہتے ہیں کہ اسی دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو، ہم ان کو دیکھ لیں تو ہم پھر تسلیم کریں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اب اس وقت یہ اصل میں غرور میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، دولت ان کے پاس ہے، سرداریاں ان کے پاس ہے، تعیش کی زندگی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اب باقی حضور کی تمام تعلیمات کا، اللہ کے تمام احکامات اور قوانین کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل ان کے انکار کے پیچھے ان کی تعیش پسندی ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے پہلے کس قدر عیاش بڑے بڑے طاقتور حکمران قومیں گزر چکی ہیں، ان کا کیا حشر ہوا۔ ان کے حالات زندگی ان کو پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، بلکہ ان کے ہاں ان کے حالات اور واقعات مشہور بھی ہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ سرداران قریش بہتر ہیں یا تبع کی قوم بہتر تھی؟ میں آج صبح و شام ایک ہی ہوئے ہے، یاد رکھو یہ کل اس کے کام نہیں آئے گا، کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، شروع میں اس قرآن مقدس کی اہمیت کو، لیلہ مبارکہ میں نزول کو بیان فرمایا، تو یہاں اخیر میں پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیے ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس کو محفوظ کر سکیں، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیم و تربیت لے سکیں۔ سب سے زیادہ تعلیم جو آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے وہ اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن اللہ نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ یہ اہل عرب جو سب سے پہلے اس قرآن کے مخاطب ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ پیغام پہنچایا گیا، وہ اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لعلہم یتذکرون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو آپ پر کسی بڑی مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر علیاذ باللہ کوئی بہت بڑی سزا آئے، یہ تو ختم ہو جائیں، اور انہوں نے ہماری اس دنیا کی عیاشی اور عیش و عشرت کے اندر جو ہے نا رخنہ ڈالنا شروع کر دی ہے، تو آپ پر کسی مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی نہیں، کرنے دو، وہ وقت بھی دور نہیں جب ان پر مصیبت آئے گی، آپ بھی اس وقت کا انتظار کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، یہ انتظار میں ہیں تو آپ بھی انتظار کریں، یقیناً پھر وہ وقت آیا کہ جب یہی سرداران ہلاک ہوئے۔ بدر کے میدان میں قلیب بدر میں ان کو ڈالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا اے فلاں ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، بتاؤ اللہ کے وعدوں کو تم نے سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا، تم میرے اوپر مصیبت کا انتظار کر رہے تھے، آج تم خود ہلاکت میں مبتلا ہو۔ فارتقب انہم مرتقبون۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔